السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شب قدر کی فضیلت، کیونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے ایک روز کے بعد، اسی طریقے سے شب قدر کی رات کون سی علامت پائی جاتی ہے جو ہم پہچان لیں کہ آج کی رات شب قدر ہے، تو آئیے میں آپ کو مختصر انداز میں بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ یہ شب قدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں اللہ نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات فرشتے اترتے ہیں، اور جس بندے کو یا بندیاں کو یعنی مرد یا عورت کو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فرشتے اللہ کے سامنے جا کر بتاتے ہیں، اور اللہ دیکھ کر عبادت کو بندوں کا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ رات پالے تو اس دعا کو کرنی ہے۔ اما عائشہ جب پوچھی تو کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا سیکھ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین تاریخ بتانے کے لیے نکلے تھے، لیکن دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فکس تاریخ تھی، متعین تاریخ تھی، اس کو اٹھا لیے، یعنی نہیں بتائیں۔ یہ لڑائی جھگڑے فسادات بہت خراب چیز ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کو جو نقصان ہوتا ہے عام طور پر، یہ کیونکہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے، ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے غیروں کو موقع مل رہا ہے۔ آج ہماری مسجدیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، آج ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامے اور آپس میں اتحاد کے ساتھ زندگی گزارے۔ اچھا یہ بتا دوں میں آپ حضرات کو کہ شب قدر کی رات میں قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، نوافل پڑھیے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، اسی طریقے سے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ اچھا شب قدر کی رات کوئی متعین رات تو نہیں ہے، لیکن ہاں حدیث میں کچھ علامت نشانی بتائی گئی ہے، جیسے وہ رات جو ہے وہ کھلی ہوئی اور روشن ہوگی۔ عام راتوں کے مقابلے میں وہ رات جو ہوں گی وہ کھلی ہوئی اور روشن ہوں گی۔ اسی طریقے سے اس رات میں آسمان کے تارے ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں گریں گے۔ اسی طریقے سے اس رات میں جانور وغیرہ اللہ کا سجدہ کرتے، لیکن یہ ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں شب قدر کی رات طاق راتوں میں پانے کا زیادہ امکان ہے، جیسے 21ویں شب بولتے ہیں 20 رمضان کو۔ اسی طریقے سے 23ویں شب آپ کا 22 رمضان گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو بولتے ہیں 23ویں شب۔ اسی طریقے سے 25ویں شب یعنی 24 رمضان گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو بولتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد تاریخ شروع ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی، تو 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب میں تلاش کرے اور عبادت ضرور کرے۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب۔ آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا بدنصیب اس کو سمجھا جاتا ہے جو کمائی کا سیزن یوں ہی گوا دے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ 1,00,000 روپیہ، 5,00,000 روپیہ میری آمدنی ہونے والی ہے، فائدہ ہونے والا ہے، تو کوئی دنیا کمانے والا کوئی بھی ایسا ہوگا جو وہاں نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا فلاں جگہ کہ بھائی 5,00,000 مل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نظر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو نیکیوں کا سیزن گنوا دے۔ تو یہ جو شب قدر کی رات ہے اسے کچھ کرنے کی رات ہے۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا بدنصیب ہے وہ رات بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو گوا دے، محروم ہو جائے، اس رات میں عبادت نہ کرے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کوئی مسائل پوچھنے ہو تو ضرور پوچھیں، کانٹیکٹ نمبر میں دے رہا ہوں۔ السلام علیکم۔